میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بنی اسرائیل کون ہیں، کہاں سے چلے، اور قرآن میں اللہ نے ان کی جو حالتیں بیان کی ہیں اور موجودہ وقت میں جو ان کی حالت ہے، اس کے بارے میں اللہ کی توفیق سے کچھ گزارشات عرض کروں گا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کیا ہے اور ان کا کردار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے علاقے بابل سے رخصت ہو کر آپ حران پہنچے، پھر وہاں سے کنعان، حبرون، یہاں اپنے ڈیرے ڈالے۔ آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اللہ نے آپ کو بڑی برکت دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے میں آگے ادھر آبادی ہو گئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد شام اور فلسطین میں رہی تو ادھر آبادی ہو گئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک عیس تھے اور ایک یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، 12 بیٹے ہوئے۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو مصر چلے گئے، باقی آپ کے 11 بیٹے تھے۔ ان 11 بیٹوں سے آپ کے 51 پوتے اور پڑپوتے پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر بلایا تو اس وقت آپ کے ساتھ 67 افراد تھے کنعان سے مصر جانے والے۔ پھر 67 میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ملایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو شامل کریں تو یہ 70 افراد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے جو مصر میں آباد ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا کے لیے بادشاہت کی دعا کی، اللہ اس کی اولاد میں بادشاہت پیدا کر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی اولاد میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے لاوی کے لیے شریعت کی دعا کی، تو اللہ نے لاوی کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ انہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور انہی کی اولاد کے کیونکہ 12 قبیلے بنے تو ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ وہ قبائل مٹتے مٹتے اب چند رہ گئے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں ان کو یہود یا یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ مصر میں جب آباد ہوئے تو ان کی حکومت تھی، پھر ان کے اندر آپس میں انتشار، لڑائی جھگڑے جب شروع ہوئے تو جو وہاں کے مصری تھے ان نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا اور ان کو غلام بنا لیا، اور فرعون کا دور جو آتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے فرعون سے ان کو نجات دلائی۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جانشین تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، انہوں نے یہ فلسطین اور شام کے علاقے ان کو فتح کر کے دلوائے۔ بنی اسرائیل کا عروج کا جو دور تھا، عظمت اور شان کا جو دور تھا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا۔ یہ عروج کا دور تھا ان کا۔ لیکن جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، یہ آپس میں لڑ پڑے، دو حکومتیں بن گئی۔ ایک حکومت اسرائیلی کہلائی، جس کا بادشاہ یربعام تھا، اور ایک حکومت یہودا کی حکومت کہلائی، جس کا بادشاہ رہبعام تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اب یہ دو مختلف حکومتیں بن گئی۔ جو یربعام اسرائیلی جس نے اپنی حکومت کا نام رکھا، اس نے قوم کو پھر بت پرستی میں لگا دیا۔ 250 سال یہ اسرائیلی حکومت رہی، لیکن اس میں 18 بادشاہ لیکن بت پرستی ان میں عام تھی۔ یعنی وہی پرانی جہالت میں یہ قوم چلے گئی۔ پھر اسوریوں نے ان پر حملہ کیا، ان کو تباہ و برباد کیا۔ اب وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے والی حکومت تھی، کچھ عرصہ تو وہ ٹھیک چلتی رہی، لیکن بعد میں ان میں بھی بت پرستی آنی شروع ہوئی۔ 393 سال یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بیٹے کی حکومت کا سلسلہ ہے، وہ 393 سال تک چلتا رہا۔ 20 بادشاہ آئے تھے، ان میں کوئی بادشاہ ٹھیک بھی آ جاتا تھا توحید والا، لیکن اکثر بادشاہ وہ تھے کہ جو بت پرستی کرنے والے تھے۔ اور ان کے اوپر بھی جب ان نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، تو بابل کا بادشاہ بخت نصر، اس نے حملہ کر کے ان کو تباہ و برباد، ترات کو جلا دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد کو جلا دیا۔ 47 سال بعد ایران کے بادشاہ نے بابل پر حملہ کیا اور ان کو چھڑایا، اور یہ پھر اپنے وطن میں آ کے آباد ہوئے۔ لیکن جب یہ اپنے وطن میں واپس آئے تو ان اسرائیلیوں پر یونانیوں نے قبضہ کر لیا، یونانی مسلط ہو گئے، یونانیوں نے بھی ان کو تباہ و برباد کیا۔ لیکن ان نے سمجھا کہ ہم اگر ایسے مار کھاتے رہے تو پھر ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ یونانیوں سے لڑ پڑے اور ان نے ایک حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن جب ان پر عروج آیا تو ان نے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، یہ بائبل ہے، اس کی کتاب گنتی میں وہ سارے مظالم کا ذکر موجود ہے کہ جو انہوں نے اس وقت غیر قوموں کے ساتھ کیا۔ یہ اس کی کتاب گنتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ان بچوں میں جتنے لڑکے تھے سب کو مار ڈالو، جتنی عورتیں شادی شدہ ہیں ان کو قتل کر دو، لیکن ان لڑکیوں کو جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو اپنے پاس رکھ لو۔ تو وہ 32,000 ایسی لڑکیاں تھیں جن کو ان نے اپنے پاس رکھا۔ اب بچوں کو بھی قتل کر دیا اور بچیوں کو بھی قتل کر دیا۔ اور یشوع جو کتاب ہے بائبل کی، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ انہوں نے سب کو جو شہر میں تھے، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بڈھا، کیا بیل، کیا بھیڑ، کیا گدھا، سب کو تلوار کی دھار سے بالکل نیست و نابود کر دیا، سب کو ختم کر دیا، اور سب کو آگ لگا کر سارے شہر کو تباہ کر دیا۔ یعنی جب ان کو عروج ملا، ان نے اپنی مخالف قوموں کے ساتھ ایسے ہی کیا۔ لیکن یہ عروج بھی قائم نہیں رہا ان کا، آپس میں پھر لڑ پڑے۔
جب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تو یہ رومیوں کے قبضے میں چلے گئے، رومی ان پر مسلط ہو گئے، انہوں نے بھی خوب ان کو مارا، قتل و غارت ہوئی۔ 15ویں صدی عیسوی میں عیسائیوں کے قبضے میں چلے گئے اور عیسائیوں نے ان یہودیوں پر بہت ظلم ڈھائے۔ اتنا ظلم کسی نے ان کے اوپر نہیں کیا جتنا عیسائیوں نے یہودیوں پر ظلم کیے تھے۔ اسپین جب فتح ہوا، عیسائی حکمران بن گئے، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، تو اس کے حکمران نے اعلان کیا کہ بھئی یہاں رہنا ہے تو عیسائی بن کر، چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ مسلمان۔ ان میں کچھ یہودی عیسائی بن گئے، انہوں نے کہا جنہیں نہیں بننا یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ۔ تو جو لوگ گئے لمبے سفر، کچھ راستے میں مر گئے، کچھ بچا گئے، کچھ پرتگال چلے گئے، لیکن پرتگال کے بادشاہ نے بھی ان کے اوپر وہی ظلم کیا، انہیں کہا رہنا تو عیسائی بن کر، نہیں تو نکل جاؤ۔ یہ فرانس کی طرف چلے گئے، نپولین نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، انہیں ٹھہرایا وغیرہ، لیکن ہٹلر کے مظالم میں نے عرض کیے تھے کہ اس نے پھر جو ان کے ساتھ کیا ان کو کیسا تباہ و برباد کیا۔ آخر 1948 میں ایک سازش کے تحت انہیں وہ اسرائیل والی جو حکومت ملی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس بنی اسرائیل پر جو احسانات کیے ان کا بھی ذکر کیا، اور جو اس قوم نے ان احسانات کی فراموشی کی کہ یہ کتنی احسان فراموش قوم تھی، کتنی اللہ کی نافرمان قوم تھی، اس کا ذکر بھی قرآن میں جا بجا اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ پہلی چیز تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، مقدس ترین ہستی نبی کی ہوتی ہے، یہ سب سے پہلے نبی کے مخالف ہوتے تھے، نبی کو شہید کرتے ہیں، اور اتنی احسان فراموش ہے کہ چند دنوں کے اندر اندر اللہ کے ان احسانات کو بھول جاتے تھے۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ پہلے سپارے میں ان احسانات کا اور جگہوں پر بھی ذکر فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا یاد کرو جب ہم نے آپ اس قوم کو فرعون سے نجات دی جو تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو نجات دلائی، اور جب موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کی طرف چلے، آگے سمندر پیچھے فرعون، فوراً قوم نے نظریں بدل دی۔ کتاب خروج ہے اسی بائبل کی پہلی ابتدائی 5 کتابوں میں، اس کا باب نمبر 6 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب قوم موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے تو قوم نے جب پیچھے فرعون کو دیکھا تو کہنے لگی اے موسیٰ خدا ہی تمہارا انصاف کرے، یا جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں خدا ہی تنو پوچھے، خدا ہی تمہارا انصاف کرے، تو نے ہمارے قتل کے لیے فرعونیوں کے ہاتھوں میں تلوار دے دی، اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔
اللہ فرماتے ہیں ان کا نظریہ تو یہ ہے کوئی بچا نہیں سکتا، لیکن میری قدرت یہ ہے کہ میں نے اسی سمندر میں 12 راستے بنا دیے کہ ان راستوں پر چلتے ہوئے تم اپنی منزل کی طرف چلے جاؤ۔ مگر قوم کی نافرمانی کو اللہ نے فوراً ذکر کیا۔ 9واں پارہ ہے سورۃ الاعراف، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة۔ جب سمندر پار ہوئے، میدان تی کے قریب، وادی سینا کے قریب بستی والوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں بھی ایسا رب بنا کے دکھا، ہمیں بھی کوئی ایسا رب دے دے جس کی ہم عبادت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انکم قوم تجہلون، تم تو جاہل قوم ہو، تم تو ناشکری قوم ہو کہ تمہیں اللہ نے کس طرح پار لگا دیا، فرعون کے ظلم و ستم سے تمہیں بچایا، مگر فوراً تم اللہ کی ناشکری پر آ گئے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے موسیٰ آپ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کی طرف گئے، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا اے میرے بھائی وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اے میرے بھائی قوم کی اصلاح کرنا، فساد والوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے گئے، قوم پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی ہارون موسیٰ علیہ السلام نے تو پتہ نہیں کب آنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی پتہ نہیں کہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے کوئی رب بنا دو۔ یہ کتاب خروج ہے بابل کی، اس کا 32 نمبر باب ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس قوم آئی، کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام کا کوئی پتہ نہیں، آپ ہمارے لیے ایک دیوتا بنا دیں، معبود بنا دیں۔ ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا تم اپنی بیویوں لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ان کو اتار کے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر ہارون علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ آپ نے نعوذ باللہ ان کے لیے ایک بچڑا بنایا اور انہیں کہا کہ یہ وہ تمہارا معبود ہے جس نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ کتنا بڑا ظلم اور تحریف ہے کہ اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کو بت پرستی نہیں، بت گھر بنا دیا کہ بت بنانے والے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرما کے گئے میرے بھائی قوم کی اصلاح کرنا، مگر اس بدبخت قوم نے اپنی اس کتاب میں تحریف کر کے تبدیل کر کے اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کو بت پرست بنا دیا کہ بچڑا ان نے بنایا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے سامری نے بچڑا بنا کے دیا۔ ہارون علیہ السلام سمجھاتے رہے، چند راتوں کے لیے 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے جدا ہوئے۔ قوم نے اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ کتنی ناشکری قوم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ بنی اسرائیل وادی سینا میں آئی، ایک چٹیل میدان، کوئی
کوئی صاحبان نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی آشیاں نہیں، اسی پریشانی میں اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اے اللہ کے نبی، اس دھوپ میں، اس گرد و غبار میں ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ اللہ پاک نے سورہ بقرہ پہلے پارے کے اندر فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ، ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہارے لیے کھانے کے لیے من اور سلوے کو اتار دیا، دھنیے کی طرح میٹھی میٹھی چیز آسمان سے شبنم کی طرح زمین پر گرتی، درختوں جھاڑیوں کو لگ جاتی، یہ صبح اکٹھا کر لیتے، اس کی روٹی بنانا چاہتے تو پراٹھا بن جاتا، حلوہ بنانا چاہتے تو حلوہ بن جاتا۔ والسلوى، بٹیرے کی طرح کے پرندے ان کی خیموں کے قریب آ جاتے، یہ صبح پکڑ لیتے اور ان کو ذبح کر کے سالن بنا لیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو میں رب نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، استعمال کرو۔ مگر قوم کی ناشکری دیکھیے، اللہ فرما رہے ہیں کھاؤ پیو جو میں نے نعمتیں دی۔ پانی مانگا، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے میرے کلیم پتھر پر اپنی لاٹھی کو مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق کو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مت کرو۔ اوپر سے من، سامنے سلوہ، کوئی محنت کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، مگر صبر نہیں ہوا۔ کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم ایک کھانا نہیں کھا سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، آپ اپنے اللہ سے دعا کیجئے جو زمین سے نکلتا ہے وہ ہم کھائیں۔ من بقلہا، سبزیاں کھائیں، وکسائہا، ککڑی تریں جن کو ہم کہتے ہیں وہ کھائیں، وفومہا، گندم کی روٹیاں ہو، وعدسہا، مسور کی دال ہو، وبصلہا، پیاز کا تڑکا لگا ہو۔ یہ چیزیں اللہ سے مانگیے، من و سلوہ ہمیں نہیں چاہیے جو مفت میں مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اے میری قوم تم وہ مانگ رہے ہو جو کمزور ہے، جو کم ہے، جو حقیر ہے، اس کے بدلے میں جو خیر والا ہے اور اعلیٰ ہے اس کو چھوڑ رہے ہو۔ جو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اس کو لے رہے ہو جس میں محنت اور مشقت ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں جب ان نے یہ ناشکریاں کی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، میں نے ان کے اوپر ذلت رسوائی مسلط کر دی، مسکینیت مسلط کر دی کہ 40 سال تک اسی میدان میں حیران و پریشان پڑے رہے، کوئی زندگی سنوری نہیں، حالات میں تبدیلی نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا جرم کیا تھا؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ میری آیتوں کا انکار کر دیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں ان کا جرم میری آیتوں کا انکار کرنا جرم؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، میں نبی ان کی اصلاح کے لیے بھیجتا جو میری توحید و کبریائی کی طرف ان کو بلاتے، لیکن یہ میرے نبیوں کو قتل کر دیتے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تو نبی بھیجے تھے مگر ان نے نبیوں کی نہیں مانی اور میرے نبیوں کو قتل کیا۔ 43 نبی ایک صبح میں ایک وقت میں نے شہید کیے، 40 اور 3 43 نبی۔ اور جب نبیوں کے ماننے والے آئے 170 افراد کو اسی صبح ان کو بھی شہید کر دیا۔ یہ اسی بنی اسرائیل کی بات ہے، یہودیوں کی بات ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اللہ کس کو دے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو یا اس آدمی کو جس نے لوگوں کو اچھی بات کہی ہو اور برائی سے روکا ہو، سب سے زیادہ عذاب ان 2 افراد کو، جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے والے کو قتل کیا۔ قیامت والے دن اللہ اس کو سب سے زیادہ عذاب دے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے جہاں اپنی بہت ساری باتیں بیان فرمائی، وہاں ان باتوں میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اس قوم پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے جو اللہ کے رسول کو قتل کر دیتی ہے۔ تو 43 نبی 170 اس نبی کے ماننے والے ایک دن میں ان نے قتل کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے نبی اور لوگ بت کی عبادت کر رہے ہیں جس کو بال کہتے تھے، بال رب۔ آپ نے ان کو سمجھایا، یہودیوں کو ملامت کی، اسی کتاب میں موجود ہے بائبل میں سلاطین اول میں۔ ان نے اللہ کے نبی کے خلاف اٹھ پڑے تو حضرت نے دعا جو کی، اللہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو چھوڑ دیا۔ عہد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کریں گے، نبیوں کی مانیں گے۔ اللہ چھوڑ دیا۔ ان نے تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اللہ میں بچاؤں، اب یہ میری جان لینے کے لیے بھی تیار ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا اسی کتاب میں ذکر موجود ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب قوم کو سمجھایا، قوم بت پرستی میں لگ گئی، آپ نے ان کو سمجھایا تو کیا کیا قوم نے؟ جو اس کتاب میں لکھا ہے بائبل میں، تواریخ دوم میں، کہ ان نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پکڑا، جہاں عبادت کی جاتی تھی وہاں لے کر آئے اور آپ کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا۔ یہ بائبل کی بات ہے، یعنی سنسار کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر اسی کتاب کی جو کتاب انجیل ہے، انجیل مرقس ہے، اس کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے مرقس میں، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بادشاہ ہیرودوس اس وقت جو بادشاہ تھا، اس کی بیٹی اس کے دربار میں ناچنے کے لیے آئی
تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ مجھ سے آج مانگ، آج جو تو مانگے گی میں تجھے دے دوں گا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئی، اس نے کہا اماں میں کیا مانگوں؟ ماں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف تھی۔ اس نے کہا کہ تو بادشاہ کو کہہ دے کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ کو پہلے گرفتار کیا ہوا تھا بقول اس کے، یعنی انجیل مرقس کے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید خانے میں سپاہی کو حکم دیا اور اس نے جا کر قید خانے میں ان کا سر کاٹ دیا، یعنی اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی ان نے شہید کیا۔ یرمیہ نبی کی کتاب اسی میں بائبل میں موجود ہے کہ ان نے جب انہیں بت پرستی سے روکا تو ان نے اس نبی کو پکڑا، رسیوں سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا، جو بائبل میں ہے۔ وہ اسی طرح بھوک اور پیاس میں شہید ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے ان کا ظلم، ان کی زیادتی، ان کی بے وفائی یہ ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ ناحق میرے نبیوں کو قتل کرتے رہے، ناحق میرے نبیوں کو شہید کیا، نہ حق میرے نبیوں کو ستایا۔ اور اتنی بڑی ناشکری قوم کہ اللہ نے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یہ جو تمہارے قید کے سال تھے نا پورے ہو گئے، داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں فتح دے گا، ہمت کرو ذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو کہنے لگے اے موسیٰ تو جا اور اپنے رب کو لے جا، ہم تو لڑائی نہیں کر سکتے، وہ قوم بڑی ڈاڈی ہے، ہم لڑیں گے نہیں۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھیں گے، آپ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے ان کو جہاد کے لیے اٹھایا۔ تو جب اٹھے کہا کہ یہ بستی پر حملہ کرو، فتح ہوگی، اللہ فتح دے دے گا۔ جب داخل ہو گئے نا دروازے سے، تو دروازے سے داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے سر جھکا کر عاجزی سے داخل ہونا، اور ساتھ میں کہنا حتۃ نغفر لکم خطایاکم، تم حتۃ کا لفظ کہنا، ہم تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ اب اس قوم کی حد درمی دیکھو کہ بجائے وہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوتے، وہ ایسے گھسڑ گھسڑ کر داخل ہوئے، یعنی آکڑ کے، اور حتتن کی جگہ حنتتن کہتے رہے۔ حنتتن کا معنی کہ ہمیں گندم دے دے، یعنی ہمیں کھان پین دے، سودے دے دے بس۔ اللہ فرما رہا ہے حتتن کہو میں تمہاری غلطیاں معاف کر دوں، وہ حنتتن کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں شلطیوں کے ساتھ دیکھا جائے گا تو ہمیں روٹی ٹکر کی بات کر، تو ہمیں کھانے کے لیے گندم دے دے۔ کتنی بڑی بدبخت یہ قوم، کتنی بڑی نبیوں کی مخالفت کرنے والی قوم۔ اور جب اللہ پاک نے انہیں ترات دی، پہلے کہنے لگے موسیٰ آپ جائیں اللہ سے، ہمیں کوئی پڑھنے کے لیے کتاب ہو، ہم جس کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ قوم جو ہے ایک دستور آئین شریعت مانگ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ آ جاؤ۔ تو 40 راتیں وہاں ٹھہرے، چلا کاٹا، اور اس کے بعد اللہ نے تختیاں دے دی۔ اب جب قوم کے پاس آئی تو تختیوں کو جب پڑھا، وہ اس میں مسائل پڑھے، احکام پڑھے، انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل کام ہے بھائی، اس پر کون عمل کرے گا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جب انکار کر دیا تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ نے طور پہاڑ ٹھا کر ان کے سروں کے اوپر رکھ دیا ایسے، انہوں نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس کو مانو، اس کو پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو، وگرنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا۔ ڈرتے ڈرتے اقرار کر لیا، یعنی یہ حالت تھی ان کی قوم کے اندر۔ جب قتل ہو گیا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، تو قوم کے قتل ہو، جو فرد قتل ہوا
12 قبیلے تھے، کوئی کہہ رہا اس نے کیا ہے، کوئی کہہ رہا اس نے کیا ہے، شور مچ گیا، لڑائی تک نوبت آ گئی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ قتل ہو گیا ہے تو آپ کوئی فیصلہ فرمائیے، اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے کوئی آسانی کا معاملہ، قاتل کا پتہ بتا دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ان سے کہہ دو کہ جا کے گائے ذبح کرو۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا گائے ذبح کرو تو یہ آگے سے نبی کی ماننے کے بجائے کہنے لگے اتتخذون ہزوا، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ گائے کا کیا تعلق ہے قتل کے ساتھ؟ آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہم تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کروں گا، میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ چلو اتنی بات تھی، نبی نے فرما دیا مان لو، لیکن یقین نہیں آیا۔ فوراً کہنے لگے اللہ کے نبی وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ قال انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمایا میرا اللہ فرماتا ہے نہ تو وہ بوڑھی ہو نہ بالکل جوان، اوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون، درمیانی ہو، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر لو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، کہنے لگی اے موسیٰ بات سمجھ نہیں آئی، ذرا اس گائے کا کوئی رنگ روپ بھی بیان فرما دیجیے۔ قال انہو یقول انہا بقرۃ صفراء، فرمایا اللہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے، فاقع لونہا تسر الناظرین، اور وہ ایسا زرد رنگ جو چمکدار ہو، دیکھنے والے کو خوبصورت لگے، دل کو بھا جائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے موسیٰ اب بھی بات واضح نہیں ہوئی، ان البقرۃ تشابہ علینا، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہی، اس رنگ کی تو کئی گائیں ہیں، کچھ اور سوال کیجئے۔ قال انہو یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں گائیں ایسی ہو کہ جس کے ساتھ کھیتی میں اس کو نہ چلایا گیا ہو، ہل نہ چلایا گیا ہو، کنویں کا پانی اس کے ذریعے نکالا نہ گیا ہو، ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ کہنے لگے اب جو ہے مسئلہ ٹھیک ہو گیا، یعنی اللہ کے نبی کی وہ پہلی بات نہیں مانی اور اس مسئلے کو الجھانے کی کوشش کی، اور پھر ان پر سختی پر سختی آتی رہی، اور یہ معاملہ پھر جا کر ان نے اس کو حل کیا۔ تو اللہ کے اتنے احسانات تھے اس قوم پر، لیکن جو قوم اپنے نبی کی وفادار نہیں بن سکی، اس قوم سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے گی، مسلمانوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کرے گی؟ جیسے میں نے بائبل کے کتاب سے بتایا کہ جب بھی ان کو حکومت ملی ان نے غیر قوموں پر ظلم کیا،
بچے قتل کیے، عورتیں قتل کی، بوڑھے قتل کیے، بیل قتل کیے، گدھے قتل کیے، مکانوں کو، شہروں کو آگ لگا دی، جو کچھ اندر ہے سب کچھ جل کے بھسم ہو گیا۔ جب بھی ان کو عروج ملا، جب کمینے کو عروج ملتا ہے نا، پھر ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو پھر عروج پر انہوں نے غیر قوموں پر ظلم کیا، اور پھر آج جو فلسطین کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، یہ ان کی وہی پرانی فطرت ہے۔ آج وہ کہاں گئے جو انسانیت کے حقوق کے بڑے بڑے علمبردار ہونے کے دعویٰ کرنے والے کہ ہم جو انسانوں کا دفاع کرتے ہیں، بچوں کو، چھوٹے بچے ہیں جی ان کو ملازم نہ رکھو، جناب یہ چھوٹے بچوں ایک قانون پاس کرو، یہ چھوٹے بچوں پر زیادتی ہے۔ وہ ملازمت رکھنے پر تو زیادتی ہے، قتل کرنا زیادتی نہیں ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے کرنے زیادتی نہیں ہے۔ اور پاکستان میں کسی عورت کو کوئی شوہر تھپڑ مار دے تو امریکہ تک اس کی آواز پہنچ جاتی، اوہ زیادتی ہو گئی، عورتوں کے حقوق پاکستان میں غصب ہو گئے۔ کیا فلسطین کی تڑپتی ہوئی وہ عورتوں کی لاشیں نظر نہیں آتی؟ وہ بچوں کے بکھرے ہوئے ٹکڑے نظر نہیں آتے؟ وہ تڑپتے ہوئے بوڑھے نظر نہیں آتے؟ وہ باپ جس کے سامنے اس کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، بیوی کی لاش پڑی ہے، بیٹی کی لاش پڑی ہے، کہاں تیرے حقوق گئے؟ کہاں تیرے نعرے گئے کہ یہ تڑپتی ہوئی لاشیں، یہ بچے، یہ بوڑھے، یہ جوان، سسکتی ہوئی انسانیت تجھے نظر نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قتل ہونے والے، یہ تڑپنے والے، یہ سسکنے والے یہودی نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ مسلمان کی حیثیت تیری نظر میں جانور سے بھی کئی گزری ہے، اور تو اسی لیے انہیں مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے۔ اور افسوس پورے عالم اسلام پر ہے کہ جو بالکل خاموشی کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پر یاد رکھ لو، سلام ہے فلسطین کے ان نوجوانوں کو جن کے پاس بم نہیں ہے، پتھر ہیں، جن کے پاس بندوقیں نہیں ہیں، غلیلے ہیں، جن کے پاس کوئی بڑے راکٹ لانچر نہیں ہے، وہ پٹرول بم ہیں جو ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو ان کے جہازوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو ان کی بختر بند گاڑیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ مقابلہ یاد رکھیے، جنگیں ہمیشہ ہتھیاروں پر نہیں لڑی جاتی، جنگیں ایمان کے جذبے پر لڑی جاتی ہیں، جنگیں جذبہ حریت پر لڑی جاتی ہیں، جنگیں اندر کے جنون پر لڑی جاتی ہیں۔ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ایمان کی قوت ہے، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ایمان کی جرت ہے، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ان کے پاس قوت ہے۔ اور پھر اس قوت نے یہ دنیا کے سامنے یہ نقشے دکھائے کہ تم نے کتنے ظلم ڈھائے، کتنا ظلم کیا ہے، اور اشک مجبور کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھ، اشک مجبور کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھ، یہی قطرہ کبھی طوفان میں ڈھل جاتا ہے، یہی قطرہ کبھی طوفان میں ڈھل جاتا ہے۔ تو جو بہہ رہے یہ مجبوروں کے آنسو ہے نا، ان آنسوؤں کو نہ دیکھ، کوئی پتہ نہیں یہی آنسو سمندر بن جائیں، یہی آنسو سیلاب بن جائیں۔ تو نوجوانوں کی ہمت کو سلام ہے کہ جن نے ایسا ان کو ناچ نچایا ہے کہ امریکہ کے کمانڈوز اپنا اسلحہ چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کے پورے ٹینک انہوں نے سرنگوں میں دفن کر دیے، اور ان کی بڑی بڑی بدتر بند گاڑیاں انہیں اپنے انہی چھوٹے موٹے اسلحے کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا، اور دنیا کے سامنے یہ نقشہ رکھ دیا کہ مسلمان ستا ہوئے تاں بھی شیر ہے، جاگدا ہوئے تاں بھی شیر۔ انہوں نے کہندے ہیں نا شیر نو ستا ہی رہن دو، یہ کہندے نہیں انہوں جگا کے ہی چھڑنا۔ جب جاگ گیا ہے تو اب منت سماجت کر رہے ہیں، ان کے فوجی جو پکڑے میں رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں،
لیکن یہ ایمانی جذبے کی بات ہے، اور سب سے بڑا افسوس پورے عالم اسلام پر ہے کہ وہ لوگ سب کی جنگ لڑ رہے ہیں، قبلہ اول کا دفاع کر رہے ہیں، اگر آج وہ کمزور ہو گئے تو پھر قبلہ اول آپ کے پاس نہیں رہے گا، وہاں جانا ختم ہو جائے گا، بیت المقدس ختم ہوگی، ہیکل سلیمانی جو ان کا کئی سو سال سے منصوبہ ہے وہ بنایا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنی غیرت ایمانی کا اظہار کرتے ہوئے ان نہتے مسلمانوں کا دفاع کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے ایسا معاملہ ہو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں انہیں، اور اپنے مال میں بھی انہیں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔